پیغمبر پہ وہ جھوٹی گواہی ہے. تو ہم یہ تو روز کام کرتے ہیں، جھوٹی گواہیاں. شراب نوشی، پتہ ہے ہمیں کہ ہر نشہ آور چیز، چلو ٹھیک ہے شراب نہیں کوئی پیتا، یہ جو ڈرگز ہیں، افیم، چرس، فلاں، جو بھی ان کے نام ہیں، جن سے بھی نشہ ہوتا ہے، یہ عورتیں بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں. یہ والا نشہ تو ڈرگز کے عادی ہو جاتے ہیں. تو ہر نشہ آور چیز، وہ شراب کے ہی حکم میں آتی. شراب صرف وہ بوتل شراب کی جو ایک ہمارے ذہن میں ہے وہی نہیں ہے، اس کو بھی خمر کہا. ہر نشہ آور چیز سے خمر ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. لعنت ہے اللہ کی ایسے انسان کے اوپر. تو جس کے اوپر بھی لعنت بھیجے جائے وہ بھی کبیرہ گناہوں میں. اور جو آج کا ہم کبیرہ گناہ لاسٹ دیکھیں گے وہ ہے جوا، گیمبلنگ. اور ایسے ملکوں میں جہاں پہ ایسے گیمبلنگ کے جوئے کے اڈے ہیں، وہاں پہ جا کے، کیونکہ بڑے بڑے جگہوں میں بہت خوبصورت جگہیں بنائی ہوتی ہیں جہاں پہ جوا کھیلا جاتا ہے، اس کے باقاعدہ یہ کاروبار ہے. تو جب لوگ اس کو اتنا سوفسٹیکیٹڈ اور اتنا حسین اور ایسا دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو ڈالر کا ہی کھیلنا ہے، کوئی بات نہیں، $1 کا جوا کھیلنے سے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو $2 کا ہی کھیل رہی ہوں. وہ کہتے ہیں ہم شوقیہ ہی جا کے کھیلتے ہیں. اور پھر کسی نے کہا مجھے کہ اس کے بعد اگر ہم اس پیسے کو نہ استعمال کریں اور ہم اس پیسے کو چیریٹی کر دیں تو آپ کو کیا پتا کہ آپ جیتیں گے وہاں پہ یا ہاریں گے، آپ کو تو نہیں پتا. اور یہ بھی یقین کریں کہ ایک ایڈکشن ہے، اس کے اوپر بھی پوری ریسرچ ہوئی ہے کہ دس از ایڈکشن. اب اس ایڈکشن میں انسان جب پڑ جاتا ہے نا تو وہ اس کو لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اور لوگ اس میں اپنا گھر بار تک بیچ دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی یہ تک دیکھا گیا ہے کہ اپنی بیوی تک کو جوئے میں ہار دیا. سبحان اللہ. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لوگ اپنی یعنی کمائیاں، اپنی جائیدادیں، اپنی ہر چیز، بیوی کے زیورات، یہ تو جوئے میں ہار دینا یعنی بہت ہی عام ہی ہے. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ان ملکوں میں تو چونکہ اتنا اس کو خوبصورت ناموں کے ساتھ اور بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر باقاعدہ یہ ایک جگہیں بنائی جاتی ہیں، تو اس کو ہمارے مذہب نے حرام قرار دیا ہے. اور حرام چاہے ایک ذرے کا ہو. پیشاب پیے گا کوئی پیے گا؟ کہیں گے ایک قطرہ پی لو، کوئی پیے گا؟ کیوں نہیں پیتے؟ ایک قطرہ ہی تو ہے. نہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ گندگی ہے، انسان اسے کراہت محسوس کرتا ہے. تو جو کبیرہ گناہ ہے کیا وہ گندگی نہیں ہے؟ کیا اس سے کراہت محسوس نہیں کرنی؟ کیا وہ $1 کا کھیلنا جائز ہو جاتا ہے کہ $1 کا جوا ہی تو ہے؟ تو کچھ لوگوں نے مجھ سے ذکر کیا، وہ کہنے لگے کہ بس ہم جاتے ہیں تو ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو راستے میں اگر اس طرح سے کوئی گیمبلنگ کے وہ آ جائے تو پھر بس ہم وہ اس لیے تو ذرا اپنی تھکان اتارنے کے لیے ذرا $1-2 کا کھیل لیتے ہیں. استغفر اللہ. تو یہ یاد رکھیں کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر اس پہ توبہ کیے بغیر، یعنی ذہن میں یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، یہی تو حرام کو حلال ٹھہرانا، اور کیا ہوتا ہے. جھوٹ منسوب کر دیا نا، صرف جوا ہی نہیں کھیلا، جھوٹ بھی منسوب کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یعنی حرام تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس کو حرام کہہ دیا، اس کو خود سے خود حلال کر لیا. یہ کبیرہ گناہ ہے. حرام کو حلال کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور حرام کے اوپر یعنی جو کبیرہ گناہ ہے اس کے اوپر موت کا آ جانا، اسی حالت میں مر جانا کہ اس کو ابھی وہ جوا نہیں کھیل رہے مگر اس کے ذہن میں یہ کہ یہ حلال ہے کھیلنا، اس حالت میں انسان کو موت آ گئی تو کبیرہ گناہ پہ آئے گی نا. تو پھر ٹھکانہ کدھر رہ گیا؟ کدھر بنے گا ٹھکانہ بتائیں؟ جس کے اوپر لعنت کر دی گئی، یا جس کو کہہ دیا گیا یہ حرام ہے، یا جس کے بارے میں کہہ دیا گیا اس کو یہ جہنم ہے، دردناک عذاب ہے، یا ایسی باتیں کہہ دی گئی، تو کیا وہ ساری باتیں ایک طرف کر دی جائیں گی اور آپ کی بات سچ لی جائے گی؟
نہیں. اس کے لیے ضروری ہے مرنے سے پہلے انسان اس چیز سے باز آ جائے, توبہ استغفار کرے, سچی توبہ کرے, روئے اس گناہوں کے اوپر جو وہ کبیرہ گناہ پہلے کر چکا ہے, ان کے اوپر رو رو کے معافیاں مانگے. خاص طور پہ یہ میں اس تکبر, غرور, فخر اور خود پسندی کے بارے میں کہوں گی کہ انسان کو بعض اوقات چونکہ ذہن میں بھرا ہوتا ہے یہ, تو بعض اوقات خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں نے یہ کر دیا گناہ. تو یہ ایسا گناہ ہے کہ لا علمی میں بھی انسان کرتا رہتا ہے. تو اس لیے اس سے اسپیشلی توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اور ایسے کام کریں جن سے آپ کے اندر عاجزی آ جائے. کبھی کسی کے جوتے اٹھا دیے, کبھی کوئی یعنی ایسا کام, مسجد میں آپ گئے تو ویکیوم کر دیا. آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے کہ آپ کی انا ٹوٹے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے. کسی کو پانی ڈال کے دے دیا, کسی آگے کھانا کر دیا, یعنی ایسے کام کرنا, کسی کی ایسے ہیلپ کر دی کہ یہ نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو یہ پورٹری کروں کہ میں بہت بڑی چیز ہوں. اس کو توڑنا ہے, اور اس کو توڑنے والے کام کرنے ہیں ہم نے انشاءاللہ, تاکہ ہمیں خود پتہ چلے, اپنے نفس کو ذلیل کریں, نفس کو نیچا کریں کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام کبائر سے ہمیں بچا کے رکھے, اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے جو ہم سے ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آج کی جو دعا ہے, میں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پہلے سے ہی دعا آتی ہوگی. اس دعا کا نام ہے سید الاستغفار. اگر نہیں آتی تو آج یاد کر لیں, آپ کو صبح شام کی دعاؤں میں بھی یہ مل جائے گی, اور عام دعاؤں کی کتاب میں بھی مل جائے گی. دعا کیا ہے؟ سید الاستغفار ہے. ٹھیک ہے, یعنی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل استغفار یہ ہے. یہ دعا جو ہے نا افضل استغفار ہے. یعنی اگر آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے, آپ یہ جیسے کبائر ہم پڑھ رہے ہیں, توبہ استغفار کرنے کے لیے سب سے اچھی دعا جو ہے نا وہ یہ والی ہے, ٹاپ کلاس جس کو ہم کہتے ہیں نا سید, ٹاپ کلاس جو دعا ہے وہ یہ دعا ہے, اللہم انت ربی, اے اللہ تو میرا رب ہے, تو میرا معبود ہے, لا الہ الا انت, نہیں کوئی الہ سے مگر تو ہی, سوائے تیرے, خلقتنی, تو نے مجھے پیدا کیا, وانا عبدک, اور میں تیرا بندہ ہوں, وانا علی عہدک, اور میں تیرے عہد پر, ووعدک, اور تیرے وعدے پر, مستطاعت, جتنی مجھ میں استطاعت ہے قائم ہوں. جتنی بھی میرے اندر طاقت ہے اللہ میں اس پر قائم ہوں, اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق. اعوذ بک من شر ما صنعت, میں تیری پناہ مانگتی ہوں ان تمام بری چیزوں سے جو میں نے کی ہیں, میرے ہی گناہ ہیں, میں ان سے تیری پناہ مانگتی ہوں. آج ہی ہم نے پڑھا ہے ان کا وبال ہے گناہوں کا. اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی, اللہ میں مانتی ہوں, میں اعتراف کرتی ہوں جو بھی تو نے نعمتیں مجھ پہ کی ہیں ان کا میں اعتراف کرتی ہوں, میں مانتی ہوں تو نے مجھ پہ بہت انعامات کیے ہیں. وابوء بذنبی, اور میں اپنے گناہوں کا, ذنوب, اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتی ہوں. فاغفر لی, بس میری مغفرت کر دے. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, اللہ تیرے علاوہ تو کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے, کوئی مغفرت کرنے والا نہیں, تو مغفرت فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی یہ روایت ہے, بخاری کی, آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے اور اگر وہ اسی دن مر جاتا ہے نا, یا اسی رات مر جائے جس رات اس نے یہ دعا پڑھی ہے, تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ یہ افضل استغفار ہے. تو اس کو پلیز یاد کریں, جن جن لوگوں کو نہیں یاد ہے اپنی روٹین بنا لیں صبح اور شام. اچھا آپ کو یاد نہیں بھی کریں گے نا, آپ صرف اس کو پڑھنا شروع کر دیں, ایوری ڈے پڑھیں, ایوری نائٹ پڑھیں, صبح شام. ڈاکٹر کہتا نا یہ گولیاں صبح شام
ایک ایک دفعہ. تو یہ گولی سمجھ لیں، کچھ سمجھ لیں، اس کو صبح کو بھی ایک دفعہ، رات کو بھی ایک دفعہ پڑھیں. آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گی. روٹین بنا لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہماری کمیاں کوتاہیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ان جو ہم سے انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں یا جو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے. تو انشاءاللہ اس نئی دعا کو شامل کریں، اس کو اپنی روٹین بنا لیں. صبح بھول بھی جائے، دن میں کسی وقت یاد آئے اس وقت پڑھ لیں. چلیں صبح نہیں آپ پڑھے کبھی، آپ ہسل بسل میں یا نہیں آپ کو وقت ملا، آپ کو یاد ہوگی تو انشاءاللہ کسی وقت بھی پڑھ لیں. بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں. کتنی دیر لگی ہے مجھے بھلا یہ پڑھتے ہوئے؟ کوئی بھی زیادہ دیر نہیں لگی نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اب آپ کو کوئی کوشچن ہے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں. جی اچھا، آپ یہاں پہ پوچھ رہی تھیں کوئی کہ ہم کوشچن کر سکتے ہیں، تو جی آپ اینڈ میں کوشچن کر لیا کریں. جی بیچ میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا